لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین کرام، سے روزہ مجالس کے لیے جس آیہ وافی ہدایہ کو آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا گیا، سورہ مبارکہ یونس کی 35ویں آیت ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق۔ اے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو، کیا یہ حق کی طرف ہدایت کرتی ہیں؟ قل اللہ یہدی للحق۔ حبیب آپ کہہ دیجئے کہ فقط اللہ ہے جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی۔ بس وہ ہستی جو حق کی طرف ہدایت کرے، جس کی ہدایت ذاتی ہو، جس نے کسی اور سے ہدایت نہ لی ہو، وہ زیادہ سزاوار ہے کہ اس کی اتباع اور اس کی پیروی کی جائے۔ امن لا یہدی الا ان یہدی، یا اس کے مقابل میں وہ ہستی جو ضلالت اور گمراہی کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہو، مگر یہ کہ کوئی شخص اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گمراہی کی تاریکیوں سے ہدایت کے نور کی طرف لے آئے۔ فما لکم کیف تحکمون، بس تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیسے حکم کرتے ہو؟ عزیزان گرامی، قرآن مجید کا ایک عنوان یا ایک موضوع یا موضوعات میں سے وہ موضوع کی جس کے اوپر قرآن مجید میں بہت زیادہ تاکید کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، وہ ہدایت ہے۔ کئی ایک آیات کہ جس میں خداوند کریم نے اس موضوع کو بیان فرمایا ہے، اور بیان فرما دیا کہ ہدایت فقط اللہ کے پاس ہے،
اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسی ذات نہیں ہے جو کسی کی ہدایت کر سکے۔ خداوند کریم نے انسان کو خلق کیا تو بیکار اور بیہودہ خلق نہیں کیا، کسی ہدف کے تحت، کسی مقصد کے تحت انسان کو خلق کیا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ انسان اس دنیا میں راہ تکامل کو طے کرے اور اخروی سعادت تک پہنچے۔ یہ انسان کی خلقت کا مقصد ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ راہ کون بتائے گا کہ جس کو طے کر کر انسان اپنے مقصد تک پہنچے گا؟ آیا انسان میں وہ صلاحیت ہے؟ انسان اتنی استعداد رکھتا ہے کہ خود اپنی ہدایت کر سکے یا خود راہ تکامل کو تلاش کر سکے اور اس کو طے کر سکے؟ کیا انسان میں اتنی صلاحیت موجود ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو خداوند کریم اتنے سارے انبیاء کو نہ بھیجتا انسان کی ہدایت کے لیے، شریعتوں کو نازل نہ کیا جاتا انسان کی ہدایت کے لیے۔ بس معلوم ہوا کہ انسان اگرچہ کہ اشرف المخلوقات ہے، خدا نے اس کو عقل سے نوازا ہے، شعور سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود سے اپنی ہدایت کر سکے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان علینا للہدی، ہدایت کا انتظام ہمارے اوپر ہے، ہم ہیں ہدایت کا انتظام کرنے والے، تمہیں اس کی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہدایت اللہ کی جانب سے ہے اور فقط اللہ ہی ہے جو ہدایت کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ قل اللہ یہدی للحق، فرما دیجئے کہ فقط اللہ ہے جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اور دیگر آیات میں خداوند کریم نے عجیب انداز میں اس موضوع کو بیان کیا، قل ان الہدی ہدی اللہ، حبیب آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو فقط وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ اور ایک دوسری انداز میں اس کو پلٹ کر بیان کیا، فرمایا کہ قل ان ہدی اللہ هو الہدی، حبیب آپ کہہ دیجئے کہ جو اللہ کی ہدایت ہے فقط وہی ہدایت کہے جانے کے لائق ہے۔ یہ دو اسلوب قرآن مجید میں استعمال ہوئے، دو اسلوب ہیں۔ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، مجھے معلوم ہے کہ وقت ایسا نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی بہت زیادہ علمی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ خیر علمی گفتگو مجھ جیسے ناچیز سے کہنا چاہیے کہ دو متضاد باتیں جمع ہو جائیں۔ بہرحال تو دو مختلف اسلوب خداوند کریم نے اپنائے۔ قل ان ہدی اللہ هو الہدی، حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور کہا کہ قل ان الہدی ہدی اللہ، کہہ دیجئے کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ اب اہل علم کا مجمع ہے، اگر عوام الناس کا مجمع ہوتا تو شاید میں اس نقطے کو بیان نہیں کرتا، لیکن پڑھایا جاتا ہے ہمیں کہ بلاغت میں اسلوب ہے جسے قصر کہا جاتا ہے۔ قصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات کو منحصر کر دینا۔ قصر کی دو قسمیں بیان ہوتی ہیں، قصر الموصوف علی الصفہ و قصر الصفۃ علی الموصوف۔ ایک مرتبہ آپ ذات کو منحصر کرتے ہیں صفت میں، ما رأیت زیدا الا عالما، میں نے زید کو نہیں پایا سوائے عالم کے۔ ذات کو منحصر کر دیا آپ نے موصوف میں، یعنی زید کے پاس ایک ہی صفت ہے، وہ یہ کہ وہ عالم ہے۔ اس کے برعکس جو ہے وہ قصر الصفۃ علی الموصوف، صفت کو آپ منحصر کرتے ہیں موصوف میں۔ ما رأیت عالما الا زیدا، میں نے کسی عالم کو نہیں دیکھا سوائے زید کے، یعنی اگر کوئی عالم ہے تو فقط زید ہی ہے۔ تو صفت کو آپ نے منحصر کر دیا ذات میں۔ یہ کچھ مثالیں ہیں، اب آپ کے ذہنوں سے مانوس مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، ذات کو منحصر کر دیا صفت میں، اگرچہ کہ یہاں پہ قصر اضافی ہے، اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ ذات کو منحصر کر دیا، ذات محمدی کو منحصر کر دیا رسالت الہیہ میں، وما محمد الا رسول۔ اور دوسری مثال جو بہت مانوس ہے، لا فتى الا علی لا سیف الا ذو الفقار، کوئی جوان نہیں سوائے علی ابن ابی طالب کے،
اور کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے۔ تو صفت کو منحصر کیا گیا ذات میں۔ پہلی جو مثال تھی ذات کو منحصر کیا صفت میں، دوسری مثال ہے کہ صفت کو منحصر کیا، کوئی جوان نہیں، کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے، اور کوئی جوان نہیں سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ اور شاید اسی اسلوب کو پیغمبر گرامی اسلام شب خیبر بتلانا چاہتے تھے۔ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، شجاع ہوگا، غیر فرار ہوگا، فرار نہیں کرے گا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور وہ بھی اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور وہ نہیں پلٹے گا مگر یہ کہ اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا کرے گا۔ اب اللہ کے رسول صفات گنوا رہے ہیں، تو بھئی اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا کل علم کسے دیا جائے گا؟ کہہ دیتے کہ کل علم علی کو دوں گا، کہہ سکتے تھے؟ نہیں کہہ سکتے تھے، جبکہ اصحاب کو آزما چکے ہیں، اتنے اصحاب جا چکے ہیں، تو اب تو بالکل واضح تھا اور آسان بھی تھا کہنا کہ کل علم اسے دوں گا، کہ کل علم اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو دوں گا، لیکن نہیں کہا۔ اس لیے نہیں کہا کہ صفات سے گنوایا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا۔ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کل علم علی کو ملے گا، اگر ہمیں موقع دیا جاتا تو پھر دیکھتے ہم کیا کرتے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے صفات کے ذریعے سے پہچانوایا، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ نہیں پلٹے گا مگر یہ کہ فتح و نصرت کے ساتھ پلٹے گا۔ صفات کے ذریعے سے یہ بیان کر دیا کہ دیکھو اس اعلان میں بہت وسعت ہے، جتنے افراد اس اعلان میں آنا چاہتے ہیں آ جائیں، لیکن کیا کروں کہ یہ صفات منحصر ہو گئی ہیں علی ابن ابی طالب میں، لہذا کل جب صبح ہوئی تو کہا کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ کہ رسول اللہ کو نہیں معلوم کہ مدینے میں چھوڑ کر آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود صفات کو بیان کیا، بلایا گیا مدینے سے علی ابن ابی طالب کو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ دو اسلوب ہیں ذانی گرامی جن کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو اب اللہ کے رسول صفات کے ذریعے سے بیان فرما رہے ہیں اور فضائل پڑھ رہے ہیں۔ کس کے فضائل پر پڑھے جا رہے ہیں؟ جس کو کل علم ملے گا، جس کو کل علم دیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ فضائل علی ابن ابی طالب پڑھنا سنت رسول ہے۔ ہم جو علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بدعت کر رہے ہیں، سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں۔ تو دو اسلوب بیان کیے، صفت کو منحصر کرنا موصوف میں اور موصوف کو منحصر کرنا صفت میں۔ اب اللہ نے ان دونوں اسلوبوں کے ذریعے سے فرمایا کہ دیکھو قل ان الہدی ہدی اللہ، حبیب کہہ دیجئے کہ ہدایت فقط وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، صفت کو منحصر کر دیا ذات میں۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ قل ان ہدی اللہ هو الہدی، حبیب آپ کہہ دیجئے کہ جو اللہ کی ہدایت ہے وہی ہدایت کہے جانے کے لائق ہے۔ تو یہاں پر ذات کو منحصر کر دیا صفت میں۔ تو دونوں طریقے سے اللہ فرمانا کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ فرمانا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو ہدایت کہیں سے نہیں ملے گی سوائے میری جانب سے۔ اگر ہدایت کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ ہے جو ہدایت دے سکتا ہے، اور اللہ ہی ہے کہ جس کی ذات عین ہدایت ہے۔ لہذا جو اللہ تک پہنچ گیا اس کا مطلب یہ کہ وہ ہدایت پا گیا۔ اسی لیے سرکار سید الشہداء نے کہا تھا کہ الہی جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو ہدایت منحصر ہے ذات پروردگار میں، اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت دے بھی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ اس لیے کہ ہدایت کا لازمہ یہ ہے کہ ہادی کے پاس علم ہونا چاہیے، اور علم منحصر ہے اللہ کی ذات میں۔
جس کی ذات عین علم ہو وہی ہدایت دے سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اسی لیے خداوند کریم نے کئی ایک آیات میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کہ یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دیگر شرکا کو پکارتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ کس کی اتباع کرتے ہیں؟ سوال کیا قرآن نے، کس کی اتباع کرتے ہیں؟ پھر خود ہی جواب دیا وَإِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ اتباع نہیں کرتے سوائے گمان کی، وہم کی، علم نہیں ہے ان کے پاس، یہ گمان اور وہم کی اتباع کر رہے ہیں۔ اللہ کے علاوہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس ہدایت ہے، وہ سوائے ایک سراب کے اور کچھ نہیں ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَإِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اے حبیب، اگر آپ روئے زمین پر بسنے والے اکثر افراد کی اطاعت کریں تو یہ آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ وَإِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، اس لیے کہ یہ فقط سوائے ظن کے اور کسی چیز کی اتباع نہیں کرتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ جس کے پاس علم نہیں ہے اس کے پاس ہدایت نہیں ہے۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ نہیں ہے مگر یہ کہ سوائے قیاس آرائیہ کرتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، ان میں سے اکثر اتباع نہیں کرتے مگر کہ ایک ظن اور گمان کی، احتمالات کی، اور یہ ظن حق سے مستغنی نہیں کرتا، بے نیاز نہیں کرتا۔ تو ہدایت وہ کرے کہ جس کے پاس علم ہو۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کی شکم سے نکالا، کس حال میں نکالا؟ لا تعلمون شیئا، تم ذرہ برابر علم نہیں رکھتے تھے، نرے جاہل پیدا ہوئے ہو، نرے جاہل، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ میں کس جگہ پر آیا ہوں، نہ تمہیں اپنا نام معلوم ہے، نہ تمہیں اپنے ماں باپ معلوم ہے، تم خود اپنے آپ سے بیگانہ ہو، اس قدر جہالت میں مبتلا ہو۔ تو ہر انسان جو ماں کے شکم سے نکل رہا ہے وہ جہالت کی حالت میں آ رہا ہے، وہ جاہل خلق ہو رہا ہے۔ لیکن ایک پیدا ہونے والا ایسا بھی آیا تھا کہ جس نے رسول اللہ کی آغوش میں کہا تھا کہ یا رسول اللہ قرآن سناؤ، زبور سناؤ، توریت سناؤ، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر بہت کم، بہت کم علم دیا گیا۔ قرآن کا دعویٰ ہے اب تک جتنا بھی علم ہے پوری انسانیت کے پاس، قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت تھوڑا علم ہے، ہر انسان کے پاس بہت تھوڑا علم ہے۔ لیکن ایک انسان وہ بھی ہے کہ جو جب منبر پہ جاتا ہے تو کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے پوچھو، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ جس نے علم کا دعویٰ کیا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہی وجہ ہے کہ یہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کی خدمت میں ایک صحابی پہنچا اور اس نے اسی آیت کی تلاوت کی، ما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ تو ایک تو ظاہری ترجمہ یہی ہے جو آپ سنتے ہوئے آتے ہیں، قرآن مجید میں بھی آپ کھولیں گے اس کا ترجمہ آپ کو یہی ملے گا کہ تمہیں نہیں دیا گیا مگر علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا علم۔ امام نے اس کی دوسری تعویل بیان کی، کہا کہ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اب تک مستثنی منہ بنا رہے تھے علم کو، امام فرماتے ہیں کہ مستثنی منہ علم نہیں ہے، مستثنی منہ انتم ہے، تم لوگوں کو علم نہیں دیا گیا لیکن تم لوگوں میں سے بہت قلیل افراد ہیں جن کو علم دیا گیا۔ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم لوگوں کو علم نہیں دیا گیا لیکن تم لوگوں میں بہت تھوڑے افراد ایسے ہیں کہ جن کو علم دیا گیا ہے، اور وہ تھوڑے افراد سوائے اہل بیت اطہار کے کوئی ہے ہی نہیں۔
جنہوں نے علم کا دعویٰ کیا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو کیونکہ علم منحصر ہے ذات الہی میں، اسی بنیاد پر ہدایت منحصر ہے ذات پروردگار عالم میں. اگر ہدایت کہیں سے ملے گی تو اللہ کی جانب سے ملے گی، اس کے علاوہ اور کسی کے پاس ہدایت نہیں ہے. تو اب اللہ نے ہدایت کا کیا انتظام کیا؟ اللہ نے دو طریقوں سے ہدایت کی. ایک ہدایت کا نام ہے ہدایت تکوینی، اور دوسری ہدایت کا نام ہے ہدایت تشریعی. ہدایت تکوینی کسے کہتے ہیں؟ ہدایت تکوینی یعنی خداوند کریم نے جس مخلوق کو بھی اس دنیا میں خلق کیا ہے اسے اس کائنات میں رہنے کا سلیقہ سکھلا کر بھیجا ہے تاکہ وہ اپنی مادی ضروریات کو پورا کر سکے. کچھ مثالیں نوجوانوں کے لیے دینا چاہتا ہوں، بچوں کے لیے، کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو کس نے اسے سکھلایا ہے کہ دیکھو جب تمہیں بھوک لگے تو تمہیں رونا ہے؟ وہ ہنس بھی تو سکتا تھا، لیکن جس بچے کو بھوک لگتی ہے وہ روتا ہے. تو کون سکھلا کر بھیج رہا ہے؟ کس نے مچھلی کو شکار کرنا سکھایا ہے؟ کس نے جانور کو شکار کرنا سکھایا ہے؟ یہ ہدایت لے کر آئے ہیں، وہیں سے ہدایت لے کر آئے ہیں. اللہ نے ہدایت دی ہے کہ دیکھو جب تمہیں بھوک لگے تو تمہیں کیا کرنا ہے، تمہاری بھوک کیسے ختم ہوگی. پیاس لگے تو کیا کرنا ہے، تمہاری پیاس کیسے ختم ہوگی. زندگی کیسے گزارنی ہے. یہیں پر ایک نقطہ علامہ نقن صاحب کا بیان فرما دوں، ان کی روح کی شادی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ بس یہاں سے واضح ہوا کہ انسان کی بنیادی ضرورت روٹی کپڑا مکان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں تو جانور کو بھی چاہیے ہوتی ہیں سوائے کپڑے کے، اور اب تو وہ فرق بھی مٹ گیا. توجہ ہے، اب تو وہ فرق بھی مٹتا جا رہا ہے. اب تو جو جانور کی خواہشات ہیں وہی انسان کی خواہشات ہیں. جانور کو بھی بھوک لگتی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے. انسان کو بھی بھوک لگتی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے، چاہے پیٹ کی بھوک ہو یا جنس کی بھوک ہو. اور پھر اس کے بعد جانور کو کوئی نہ کوئی جگہ چاہیے کہ جہاں پر رہ سکے، اسی طریقے سے انسان کو کوئی نہ کوئی جگہ چاہیے جہاں پر رہ سکے. تو یہ انسان کی بنیادی ضرورت نہیں ہے. انسان کی بما ہوا انسان کی بنیادی ترین ضرورت ہے وہ ہدایت ہے، وہ ہدایت ہے. تو خداوند کریم نے جو انتظام کیا وہ ایک ہدایت وہ ہے جس میں تمام مخلوقات مشترک ہیں. ہر ایک کو جینے کا سلیقہ سکھلایا ہے، کس طریقے سے جینا ہے. یہ جو پرندے گھونسلے بناتے ہیں انہیں کس نے سکھایا کہ اس طریقے سے گھونسلہ بناؤ؟ کیا انہوں نے کسی استاد کے پاس جا کے تعلیم لی ہے، کسی یونیورسٹی میں سیکھا ہے، کسی اسکول میں گئے ہیں؟ یہ شہد کی مکھی جو اتنا خوبصورت چھتا بناتی ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. تیرے پروردگار نے وحی کی کس کی طرف؟ شہد کی مکھی کی طرف. کیا وحی کی؟ کہ پہاڑوں میں گھر بنائے، درخت میں اپنا گھر بنائے، اور بلند ترین مکانات کی چھتوں پر اپنا گھر بنائے. اور تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پھولوں کا رس چوسے اور اس کے پیٹ سے وہ شہد نکالے کہ جس کے رنگ مختلف ہوں، اس کا ذائقہ مختلف ہو. تو یہ جو سارا پروسیس ہے، یہ جو شہد بن رہا ہے، وہ جو شہد کی مکھی چھتا بنا رہی ہے، یہ وحی الہی ہے. وحی الہی یعنی کیا مطلب؟ یعنی الہام ہو گیا ہے، اس کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ رو رہا ہو اور اس کے سامنے اس کی ماں کا سینہ آ جائے تو اس کو کسی نے سکھلایا نہیں ہے کہ دودھ یہاں سے ملے گا. وہ خود بخود دودھ پینا شروع کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ فطرت میں رکھ دیا گیا ہے. اس کو ہدایت تکوینی کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو یہ ایک
ایک ہدایت تکوینی ہے جو ہدایت تکوینی عام کہلاتی ہے، یعنی تمام مخلوقات سے مربوط ہے، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ چرند و پرند ہوں، تمام انسانات، چاہے وہ پودے ہوں، ان سب کی ہدایت خداوند کریم کر رہا ہے۔ ایک ہدایت تکوینی ہے جو خاص ہے، جو انسان کے ساتھ ہے فقط۔ وہ کون سی ہدایت ہے؟ وہ بھی ہدایت تکوینی ہے۔ تکوین کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی خلقت میں رکھ دیا۔ کس چیز کو رکھ دیا؟ توحید فطری کو۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان اس دنیا میں پیدا ہو اور اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی فطرت میں اللہ نے توحید کو رکھ دیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں کم از کم 6 آیات میں اس مضمون کو بیان کیا۔ لَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے حبیب، آپ ان سے اگر سوال کریں کہ کس نے زمین اور آسمان کو خلق کیا، تو یہ ضرور بضرور بول اٹھیں گے کہ اللہ نے خلق کیا۔ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ کفار و مشرکین سے، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ حبیب اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے خلق کیا، تو کہیں گے کہ اللہ نے خلق کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سوال کا جواب سوائے لفظ اللہ کے کچھ اور ہے ہی نہیں۔ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی طاقت ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے، اسی کو توحید فطری کہا جاتا ہے۔ یہ توحید فطری خاص ہے انسانوں کے ساتھ۔ جو پہلی والی ہدایت تھی وہ ہدایت جبری ہدایت ہے، اس کے مقابل میں کوئی گمراہی نہیں ہے۔ اور یہ والی جو ہدایت ہے اس کے مقابل میں بھی کوئی گمراہی نہیں ہے، جبری ہے، ہر انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہدایت کا مرحلہ آتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ہدایت تکوینی جزائی، یعنی جب انسان اپنی فطرت کی آواز پر لبیک کہتا ہے تو اللہ بڑھ کر انسان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اور اس کے بعد سے جو انسان کی ہدایت ہوتی ہے وہ پھر ہدایت تشریعی سے لے کر اور پھر کمالات تک پہنچتا ہے۔ اب اس مرحلے پر آ کر ہدایت بھی ہے اور گمراہی بھی ہے۔ کئی افراد ہیں جو اپنی فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، سنتے ہیں اپنی فطرت کی آواز کو، اور کوئی افراد ایسے ہیں جو اپنی فطرت کی آواز کو دبا دیتے ہیں، جن کے لیے قرآن مجید نے کہا صم بکم عمی فہم لا یفقہون۔ یہ اندھے بہرے گونگے ہیں، جب سمجھنے کے قابل نہیں رہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہیں، عقلیں تو ہیں، لیکن اس سے کچھ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ تو جو اس فطری ہدایت پر لبیک کہتا ہے، اللہ بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ خود خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم اس کی ہدایت کرتے ہیں اور دیگر راستوں کی طرف، یعنی ہدایت مرحلہ وار چلتی ہے۔ جو انسان ایک صدا پر لبیک کہتا ہے اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے۔ اگر آپ کو اس ہدایت کے نظام کو سمجھنا ہو تو جناب سلمان محمدی کی زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ جناب سلمان محمدی نے ایک سفر طے کیا ہے۔ کون سا سفر ہے؟ وہ سفر وہ ہے کہ جس کا آغاز سلمان فارسی سے ہوتا ہے اور جس کا انجام مسلمان محمدی پر ہوتا ہے۔ یہ ایک سفر ہے زانی گرامی، سلمان فارسی سے سلمان محمدی کا ایک سفر ہے، اتنا آسان نہیں ہے جو جناب سلمان نے طے کیا ہے۔ اصل نام روزبے ہے، ایران کے رہنے والے ہیں، زرتشت ہیں، آتش پرست ہیں۔ اگرچہ کہ روایت ملتی ہے کہ جناب سلمان حضرت عیسیٰ کے اوصیہ میں سے ایک وصی تھے، لیکن بہرحال مشہور یہ ہے کہ زرتشت دین تھا۔ وہاں سے سفر کیا، ایران سے سفر کیا شام کی طرف۔ کس لیے دائیں گرامی؟ آج ہم سفر کرتے ہیں کس لیے؟ ہم سفر کرتے ہیں مثال کے طور پر سیر و تفریح کے لیے یا بزنس کے لیے، لیکن جناب سلمان نے سفر کیا دین کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے۔ شام چلے گئے، شام میں مسیحیت کو اختیار کیا،
زرتشت مذہب کو چھوڑ دیا، مسیحیت کو اختیار کیا۔ شام میں معلوم ہوا کہ حجاز میں ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ شام سے دوبارہ سفر کیا حجاز کی طرف، اور یہ سفر آج کا سفر نہیں ہے، 1 گھنٹوں 2 گھنٹوں میں پہنچ گئے۔ کتنی مشکلات کو برداشت کر کے انسان پہنچتا تھا۔ شام سے سفر شروع کیا اور راستے میں جب پہنچے بنی کلب کے پاس اور ان سے کہا کہ مجھے حجاز تک لے جاؤ، تو بنی کلب والوں نے خیانت کی جناب سلمان کے پاس اور یہودی کے ہاتھوں جناب سلمان کو بیچ ڈالا۔ اب مدینے میں تو ہیں لیکن غلام ہے ایک یہودی کے، اور اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے رسول اللہ کی نشانیوں کو۔ 3 نشانیاں جو جناب سلمان نے پڑھی تھیں، وہ 3 نشانیاں دیکھنا چاہتے تھے رسول خدا کی۔ ایک نشانی کیا تھی کہ یہ جو رسول مبعوث ہوا ہے صدقہ نہیں کھاتا، یہ جو رسول مبعوث ہوا ہے تحفہ قبول کر لیتا ہے، اور اس کے شانوں پر مہر نبوت ہے۔ 3 نشانیاں۔ تو ایک دن اللہ کے رسول نے کہا کہ جناب سلمان نے اللہ کے رسول کی خدمت میں کچھ کھجوریں پیش کی اور کہا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ اللہ کے رسول نے منع فرما دیا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا۔ ایک نشانی پوری ہو گئی۔ دوسرے دن پھر کھجوریں پیش کی، کہا یہ صدقہ نہیں ہے، یہ تحفہ ہے۔ اللہ کے رسول نے قبول کر لی۔ اب 2 نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، تیسری نشانی باقی ہے، مہر نبوت کو کیسے دیکھیں۔ اب اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ تیسری نشانی نظر آ جائے۔ اتنے میں اللہ کے رسول نے پیچھے مڑ کے مسکرا کے دیکھا اور کہا سلمان کیا تیسری نشانی بھی دیکھنا چاہتے ہو؟ اور پھر شانوں سے آبا کو ہٹایا اور جناب سلمان نے مہر نبوت کو دیکھا۔ مہر نبوت کہاں تھی؟ رسول اللہ کے کانوں پر کیوں مہر نبوت لگی ہوئی تھی؟ ان کاندھوں پر یا علی سوار ہوئے ہیں یا علی کے بچے سوار ہوئے ہیں۔ یہ بھی امتیاز ہے اہل بیت اطہار کا۔ بچے تو بہت تھے پر اصحاب بھی بہت تھے، تو کئی ایک کو بلا لیتے بتوں کو توڑنے کے لیے، لیکن نہیں بلایا۔ اور بھی بچے تھے، وہ بھی سوار ہو سکتے تھے نماز میں پشت رسالت پر، لیکن علی ابن ابی طالب سوار ہوئے۔ اور عجیب روایت ملتی ہے مغازلی کی، جب مولا کائنات سوار ہوئے، یعنی مولا کائنات رسول خدا کے دوش مبارک پر چڑھے اور بتوں کو توڑا، اس کے بعد نیچے آ گئے تو علی مسکرانے لگے۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ اتنی اوپر سے نیچے آیا ہوں لیکن مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی۔ کہا یا علی کیسے چوٹ لگ سکتی ہے؟ تجھے اٹھایا محمد مصطفیٰ نے ہے اور نیچے اتارا جبرائیل نے ہے۔ صلاۃ پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو یہاں تک کا جناب سلمان کا سفر ابھی چل رہا ہے، ختم نہیں ہوا، یہاں پر ابھی تو ابتدا ہوئی ہے۔ زرتشت کو چھوڑا، مسیحیت کو اختیار کیا، مسیحیت کو چھوڑا، پھر مسلمان ہوئے۔ غلام تھے یہودی کے، رسول اللہ نے آزاد کرایا۔ رسول اللہ نے 1000 کھجور کے درخت دے کر اس یہودی کو آزاد کرایا۔ لیکن عالم اسلام میں کیا کہیے کہ بڑا تعجب ہوتا ہے، جب لوگوں کو دوسروں کے فضائل نہیں ملتے تو اتنی بھی شرم نہیں کرتے کہ رسول اللہ کے فضائل دوسروں کے حصوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ بات متفق علیہ ہے کہ جناب سلمان کو رسول اللہ نے آزاد کرایا تھا، نہ کسی خلیفہ نے آزاد کرایا تھا، نہ کسی اور صحابی نے آزاد کرایا تھا، رسول اللہ نے آزاد کرایا۔ اور پھر اس کے بعد سلمان منزلیں طے کرتے گئے، کہاں تک پہنچے؟ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ تو شروع ہوئے تھے سلمان فارسی سے، ختم ہوئے سلمان محمدی پر۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابیت کا رتبہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو،
صحابیت کو معراج ہی اسی وقت ملتی ہے جب اہل بیت سے متصل ہو جائے، ورنہ تو یہ کوئی فضیلت نہیں بنتی۔ اگر دونوں ایک ہی مرتبے پر ہیں، جو مسلمان صبح و شام کہتے رہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت، صحابہ اور اہل بیت، اگر دونوں کا رتبہ ایک ہی ہے تو یہ اس حدیث میں کوئی فضیلت نہیں ہے سلمان کی، وہ تو اس رتبے پہ پہلے فائز ہیں، صحابی تو ہیں گے وہ۔ اگر کوئی فضیلت ہوتی تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ بھی جناب سلمان کے رتبے ختم نہیں ہوئے، کہاں تک پہنچے؟ یہاں تک کہ چھٹے امام فرماتے ہیں سلمان بحر لا ينفد، سلمان علم کا وہ سمندر ہے جو خشک ہونے والا نہیں ہے۔ اس حدیث کو آپ سمجھیے کہ کوئی معصوم کسی غیر معصوم کے لیے کہے، جو خود علم لدنی کا مالک ہو، وہ کہے کہ سلمان علم کا سمندر ہے، تو سلمان کا علم کتنا ہوگا؟ بس آخری روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں منزل مصائب پر آ جاؤں گا۔ چھٹے امام کے صحابی ہیں مفضل، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی چھٹے امام کی خدمت میں کہ ابن رسول اللہ، آپ جناب سلمان فارسی کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ تو چھٹے امام نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ سلمان فارسی نہ کہو، سلمان محمدی کہا کرو۔ وہ سلمان فارسی پہلے تھے، جب سے اہل بیت سے متصل ہوئے ہیں سلمان محمدی ہو گئے ہیں، تو سلمان محمدی کہا کرو۔ اور دوسرا یہ کہ تم نے پوچھا کہ میں جناب سلمان کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہوں، تو اس وجہ سے کرتا ہوں کہ جناب سلمان میں 3 خصوصیات پائی جاتی تھیں کہ جس کی وجہ سے میں جناب سلمان کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہوں۔ کہا کہ وہ 3 خصوصیات کیا تھیں؟ کہا کہ 3 خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت یہ تھی کہ سلمان نے اپنی تمام تر خواہشات کو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی خواہشات پر قربان کر دیا۔ یہ مقام ہے زن گرامی، کہنا اور سننا بہت آسان ہے، لیکن مقام عمل میں کوئی شخص یہ کہے، دعویٰ کرے کہ میری تمام تر خواہشات تابع ہو چکی ہیں امیر المومنین کے۔ جناب سلمان کی اپنی کوئی خواہش نہیں تھی، جو خواہش تھی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی خواہش تھی۔ یہ پہلی خصوصیت۔ کہا کہ دوسری خصوصیت یہ تھی کہ جناب سلمان علم اور عالم کو پسند کرتے تھے، علماء کے ساتھ بیٹھتے تھے، علم دوست تھے زن گرامی، علم دوست بنیے زن گرامی، علم کی راہ سے تعصبات کو نکالیے اور علم کو علم کی چھنی میں چھانیے، پھر اس میں سے جو چیز آپ کے پاس نکلے اس کو اپنا لیجئے بغیر کسی تعصب کے۔ یہ عالم کی خصوصیت ہے۔ عالم کی خصوصیت تعصب نہیں ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو حق بات کو قبول کرتا ہے اور حق کے سامنے تابع ہو جاتا ہے، اسے عالم کہا جاتا ہے۔ تو علم دوست بنیے زن گرامی، علم دوست بنیے، نہ غرور علمی میں مبتلا ہوئیے اور نہ علم سے گریز کیجیے۔ تو جناب سلمان کی دوسری صفت یہ تھی کہ علم اور عالم کو پسند کرتے تھے۔ تیسری خصوصیت جناب سلمان کی کیا تھی؟ کہا تیسری خصوصیت جناب سلمان کی یہ تھی کہ وہ امیروں سے زیادہ فقیروں کے درمیان بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ امیروں کے درمیان نہیں بیٹھتے تھے، فقیروں کے درمیان بیٹھتے تھے۔ یہ 3 خصوصیات تھیں جناب سلمان فارسی کی کہ جس کی بنا پر چھٹے امام بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے جناب سلمان کا۔ اللہ نگرانی، ایام عزا اپنے اختتام پر ہے اور تقریباً وہ ایام آ چکے ہیں کہ جہاں پر اہل حرم کا قافلہ واپس لوٹ کر مدینہ آ چکا ہے، لیکن کیا کہیے کہ جب یہ قافلہ مدینے سے نکلا تھا تو ماؤں کی گودیں آباد تھیں، اور جب قافلہ مدینے میں واپس آیا ہے تو ماؤں کی گودیں اجڑ چکی تھیں۔ آسان نہیں ہے زائن گرامی،
ہمارا سلام ہو اس بی بی پر کہ جس کی ایک گود کربلا میں اجڑی اور دوسری گود شام کے قید خانے میں اجڑ گئی، اور دونوں ہی عجیب انداز میں اجڑی ہیں نگران۔ کربلا کے میدان میں 6 ماہ کا علی اصغر، 6 ماہ کی کیا عمر ہوتی ہے، 6 ماہ کا پیاسا علی اصغر، کہا کہ ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، تھوڑا سا پانی پلا لیجئے۔ 6 ماہ کا علی اصغر بوڑھے باپ کی آغوش میں، اور بوڑھا باپ 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر جا رہا ہے۔ فوج اشقیاء کے سامنے ایک مرتبہ کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ پیاس کی شدت سے میرا بچہ کیسے ہونٹوں پر زبان پھیر رہا ہے؟ مظلومیت علی اصغر یہ تھی کہ علی اصغر کی پیاس کو دیکھ کر فوج اشقیاء رونے لگی۔ اتنے میں سرساد نے حکم دیا کہ حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اب حرملہ نے ایک تیر لیا ذاکرہ، اور تیر پھینکا حسین کی طرف۔ کیسا تیر؟ تیر سے شعبہ، کہ بعید نہیں اس تیر کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ ہو۔ وہ تیر جب پھینکا گیا نا تو ایک مرتبہ بچے نے ہمک کر تیر اپنی گردن پہ لے لیا، اور روایت کے جملے ہیں فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، جیسے ہی تیر لگا نا، روایت میں یہ نہیں کہا کہ تیر علی اصغر کی گردن میں پیوست ہو گیا، کہا نہیں، تیر لگتے ہی بچہ ذبح ہو گیا۔ تیر کے لگتے ہی بچہ ذبح ہو گیا۔ یہ کربلا کا پہلا شہید ہے کہ جس کی شہادت کے وقت ہی اس کا سر اس کے تن سے جدا ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ بوڑھے باپ کی آغوش میں 6 ماہ کا علی اصغر ہے، 7 قدم آگے بڑھتے ہیں، 7 قدم پیچھے آتے ہیں۔ مولا کیا ہوا؟ 7 قدم آگے جاتے ہیں، 7 قدم پیچھے آتے ہیں۔ آپ نے اس سے بھاری بھاری جنازے اٹھا لیے، علی اکبر کا جنازہ اٹھا لیا، قاسم کا جنازہ اٹھا لیا، عباس کا جنازہ دیکھ لیا، یہ تو 6 ماہ کے علی اصغر کا جنازہ ہے۔ بعید نہیں شاید میرا مولا جواب دے، یہ 6 ماہ کا علی اصغر کا جنازہ شاید علی اکبر کے جنازے سے زیادہ وزنی ہے، اس لیے کہ کیسے اس کو اس کی ماں کی طرف لے جاؤں جس کی ماں نے کہا تھا کہ اس کو 2 گھونٹ پانی پلا لیجئے۔ در خیمہ پر آئے، ایک مرتبہ ماں آئی، بچے کی آواز نہیں سنائی دیتی، شاید ماں گمان کر رہی ہے کہ بچے کو پانی مل گیا ہے، بچہ سو گیا ہے، لیکن ماں کو کیا معلوم کہ بچہ جو سویا ہے اب ہمیشہ کے لیے سو گیا ہے۔ اور جیسے ہی ایک مرتبہ حسین نے ابا کا دامن اٹھایا، مجھے نہیں معلوم اس ماں نے کس طریقے سے برداشت کیا ہوگا کہ 6 ماہ کے علی اصغر کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ ارے بے ساختہ ماں نے بولا علی اصغر مثلک ینہر، اے علی اصغر کیا تجھ جیسے 6 ماہ کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حضرت گرامی، کربلا کا یہ موقع ہے، اور پھر کوفہ و شام کی منزل ہے۔ رباب نے کس طریقے سے دیکھا ہوگا کہ کوفہ و شام کی ہر منزل پر 6 ماہ کے علی اصغر کا سر نیزے پر ہے، اور ایک منزل وہ بھی ہے کہ جب ایک مرتبہ قید خانے میں رباب کی چھوٹی بیٹی رو رو کے اپنے باپ کو یاد کرتی تھی۔ ماں کی عادت آپ کو معلوم ہے نا، ماں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ جب بچہ روتا ہے نا تو ماں بچے کو چپ کراتی ہے، بہت بہلاتی ہے، بہت بہلاتی ہے، ہر طریقے سے کوشش کرتی ہے کہ بچہ چپ ہو جائے۔ لیکن جب بہت دیر ہو جاتی ہے اور بچہ چپ نہیں ہوتا تو آخر میں ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ماں بچے کے ساتھ رونے لگتی ہے۔ اب سکینہ چپ نہیں ہوتی، کیا کیا جائے؟ باپ کا سر دیا گیا۔ 4 ماہ کی بچی نے ایک مرتبہ اپنی آغوش میں باپ کا سر لیا، اپنے ننھے ننھے ہاتھ کبھی باپ کے سر پر پھیرتی تھی، کبھی باپ کے محاسن پر پھیرتی تھی، کہتی جاتی تھی ارے میرے بابا مجھے کس نے اس چھوٹی سی عمر میں یتیم کر دیا، اے میرے بابا
ارے کس نے آپ کے بالوں کو گرد آلود کیا؟ اے میرے بابا، ارے کس نے آپ کی ریش مبارک کو خون سے آلود کیا؟ یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ بچی خاموش ہو گئی، اب بچی کی آواز نہیں آتی۔ ایک مرتبہ زین العابدین آگے بڑھے، اب جو بچی کا کندھا ہلایا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ارے غسالہ کو بلایا گیا، ایک مرتبہ غسالہ نے کہا ارے کیا اس بچی کو کوئی بیماری لاحق تھی؟ کہا نہیں، اس بچی کو کوئی بیماری لاحق نہیں تھی۔ ارے پھر کیا ہوا کہ اس بچی کا پورا بدن نیل پڑا ہوا ہے؟ مجھے نہیں معلوم رباب نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ ارے وہاں پر علی اصغر کا جنازہ اور یہاں پر سکینہ کا جنازہ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ماتم حسین۔